بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MITV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹی بیٹی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں، اور اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی، اور بادشاہ سے کیسے شادی ہوئی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی 3 بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اسے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو دوسری بیٹی نے بھی جواب دیا، بابا، میں آپ کو اس پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بھی بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی تیسری بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ تو چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستا اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے بس اتنا پیار کرتی ہے۔ اور سوداگر نے اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر بہت ساری گھاس لگا لی اور اس کا لباس بنا لیا اور محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھتے، جاؤ یہاں سے، سپاہیوں نے لڑکی کو کہا۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لیے کوئی کام ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتے، ایک باورچی ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے شاید لڑکی کی باتیں سن لی تھیں، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے باورچی نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھا دیے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں رہتی تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا، تو اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ لیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور سب پھر اس تقریب میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھسیاری اٹھی، اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی، وہ جو اپنے ساتھ لائی تھی۔ پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھی۔ ہر کوئی تجسس میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب بس گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آنے کے بغیر محل واپس آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا، کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس ہوئی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد
بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار گسیاری نے یہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے وہ واپس محل آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ شہزادے کو گسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس طرح کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود سابودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گسیاری نے سابودانہ بنانے کے بعد وہ ایک قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی سابودانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا سابودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا تو شہزادے نے پوچھا، یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ملازمین نے کہا، یہ کھانا گسیاری ملازمہ نے بنایا ہے۔ گسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادہ گسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی، اور اس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر گسیاری نے اپنا سارا واقعہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے گسیاری کے بارے میں بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک دن بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں بڑے بڑے سوداگر اور عہدے داروں کو بلایا گیا۔ گسیاری کا باپ بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میز کو ہر قسم کے کھانے سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گسیاری کے باپ نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کھانے میں تو نمک ہی نہیں۔ محل کا بادشاہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا؟ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا کہ آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو ہر چیز بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ اس کھانے میں کتنا ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گسیاری کو بلایا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگتا رہا۔ تو دوستو، آج کی کہانی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کومنٹس بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔